بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ پروگرام آؤ بات کریں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شاہ صاحب موجود ہیں، سرفراز شاہ صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مڈ کیریئر کرائسس۔ شاہ صاحب کی آپ نے بہت گفتگو مذہب اور روحانیت کے حوالے سے سنی ہوگی، لیکن شاہ صاحب نے اپنی زندگی کا لمبا عرصہ سرکار میں گزارا ہے اور آرگنائزیشنز میں بھی گزارا ہے، اور ابھی بھی ایک آرگنائزیشن میں سرو کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہ پروگرام کو ڈیزائن کر رہا تھا تو میرے دماغ میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ شاہ صاحب کا بہت زیادہ کانٹینٹ اور بہت زیادہ مٹیریل روحانیت اور مذہب کے حوالے سے موجود ہے، لیکن جو ایک آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ، مینجمنٹ اور لیڈرشپ کا جو شاہ صاحب کا ایکسپیرینس ہے، میری خواہش یہ پیدا ہوئی کہ میں وہ بھی آپ کی ڈسکشن ہے شاہ صاحب سے اس حوالے سے کرواؤں۔ تو آئیے آپ سے ملاقات کرواتا ہوں شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ جی اللہ کا کرم۔ مڈ کیریئر کرائسس آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ انسان کی تقریباً پاکستان میں 67 ایئرس کی جو ایوریج ایج ہے، اگر وہ 25 سال کی عمر میں اپنا کام کا آغاز کرے تو تقریباً وہ 15 سال یا 20 سال جب وہ کام کرتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، تقریباً ایک 35 سال کا ٹوٹل ٹینیور ہوتا ہے انسان کا جو وہ کام کرتا ہے، یا بزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے۔ تو جب 15 سے 16 سال کسی بھی آرگنائزیشن میں جب وہ کام کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بڑھتے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انکریمنٹس لگتے رہتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جو مالک ہے اس کو وہ شخص کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تنخواہ بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نکال دوں اور اس کے بدلے 2 ینگ بلڈ جو ہے وہ لے کے آؤں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ جو لوگ اس مڈ کیریئر کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں 15-16 سال کے بعد کام کرنے کی اتنی طاقت بھی نہیں بچتی اور اتنی کریٹیوٹی بھی نہیں رہتی، تو پھر وہ اپنے آپ کو سروائیو کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عباس صاحب، جس طرح اور چیزوں کے بارے میں ہمارے کچھ مسکنسیپشنس ہیں، جی اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر سروس کے بارے میں بھی ہمارے کچھ مسکنسیپشنس ہیں۔ میرے پریکٹیکل لائف کے 57 ایئرز جو ابھی جولائی گزرا ہے، 7 جولائی کو پورے ہو گئے تھے۔ اس میں جو میجر حصہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں گزرا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ میں بنیادی طور پر پرائیویٹ سیکٹر ہی کا آدمی ہوں۔ جتنی سیکیورٹی انسان کو پرائیویٹ سیکٹر جاب میں ہے اتنی گورنمنٹ میں نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں 80% حصہ ان آرگنائزیشنز کا ہے جہاں سیٹ کلچر ہے۔ جی وہاں کارپوریٹ کلچر بہت کم ہے۔ سیٹ کلچر کے اندر صرف اور صرف انسان کی پروڈکٹیوٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے لیے یا سیٹ صاحب کے لیے کتنا یوزفل ہے۔ جو آدمی ڈیلیور کر سکتا ہے اس کو پوری پروٹیکشن حاصل ہے کہ سیٹ اپنے انٹرسٹ میں اس آدمی کو نہیں نکال سکتا، بھلے وہ آدمی سیٹ کے سر پہ چڑھ کے ناچتا رہے، اس لیے کہ سیٹ کو اس کی پروڈکٹیوٹی عزیز ہے۔ انسان کے بارے میں تھوڑا سا ایک اور ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ انسان کی جو فزیکل ان پٹ ہے وہ گریٹر ہے دین دی آؤٹ پٹ۔ ویسے بھی انجینئرنگ کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ان پٹ از آلویز گریٹر دین دی آؤٹ پٹ۔ یہ انجینئرنگ کا ایک بنیادی اصول ہے۔ تو ہیومن ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی یہی فنومینا کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک مزدور کو آپ کہیے کہ یہ 20 من کی راک ہے، بولڈر ہے، اس کو آپ موو کر دیں،
وہ ہاتھوں سے جتنی مرضی ایفرٹ کر لے وہ نہیں کر پائے گا. لیکن اگر اس نے لیور یوز کیا, ایک اسٹرانگ کرو بار لے کے اس کے اندر دے کے, تو ایک ہاتھ سے اس 20 من کی چٹان کو موو کر لے گا. یہاں کس چیز نے کام کیا ہے؟ اس کی عقل نے. تو اس لیے ایک بات فقیر لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی طاقت یہاں نہیں ہے, انسان کی طاقت یہاں ہے. تو جو جو انسان ایکسپیرئنس گین کرتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے, اس کی ایبلٹی مسائل کو سلجھانے کی وہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اپنے سبجیکٹ پہ اتنی کمانڈ ہوتی ہے کہ آپ اگر سوتے میں اس کو کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو سوتے میں جواب دے دے گا. یہ میں محاورتاً ایک بات کہہ رہا ہوں. تو انسان جتنا ایکسپیرئنسڈ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا آرگنائزیشن کے لیے وہ یوزفل ہوتا ہے. ایک آرگنائزیشن میں اتفاق ہوا مجھے یو کے میں وزٹ کرنے کا. غالباً چینل پر نام لینے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ میں شاید اس کا نام لے دیتا. وہ بینکنگ سیکٹر میں تھے اور وہاں کی جو ٹاپ مینجمنٹ تھی ان سے میری جان پہچان ہوئی. تو ان کے جو ہیڈ تھے یو کے میں, وہ میرا خیال ہے شاید 85 یا 90 ایئرس کے ہو گئے اور سیٹھ انہیں ریٹین کیے ہوئے تھا. حتیٰ کہ سیٹھ نے ان کو یہ اجازت بھی دے دی کہ آپ صرف 2 گھنٹے آئیے, اور وہ بھی ہفتے میں 2 دن 3 دن. اس لیے کہ ان کی گرپ اتنی تھی اس بینک کے معاملات پر کہ وہ فوری طور پہ مسئلے کی طے کو پہنچ کے اسے حل کر لیتے تھے. یہ جو مڈ کیریئر کرائسس آپ نے فرمایا, یہ مڈ کیریئر کرائسس اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. وہ وہیں ڈیولپ ہوتا ہے جہاں آپ انسان کی پروڈکٹیوٹی کویسچنیبل ہو جائے. لیکن اس کے اندر ایک چیز پر میں ہمیشہ زور دیتا ہوں اور وہ آپ سے بھی عرض کروں گا. جہاں جہاں میں نے سرو کیا میری ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ جو ینگ آفیسرس ہیں ان کی میں ٹریننگ کرواتا رہوں, مختلف جگہوں پہ ان کو کورسز پہ بھیجتا رہوں, تاکہ جو وقت گزرے وہ تیار ہوتے جائیں بڑے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو اگر آپ جونیئرس کو کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ان کی پروفیشنل ایبلٹیز میں اضافہ کروا رہے ہیں, ان کو ایکسپوجر دے کے مختلف جگہوں پہ ٹریننگز, مختلف جگہوں پہ کورسز, تو ان کی پروڈکٹیوٹی بے پناہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں سیٹ کلچر میں لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کو فرض کیجئے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے سمر کیمپ میں بھیج دیا 2 مہینے کے لیے, ہم نے تو ان کے اوپر $1.5 लाख خرچ کر دیے جی, لیکن یہ آئے گا 2 مہینے کے بعد ریزائن کر کے چلا جائے گا. بالکل صحیح ہے. یہ بڑا فیئر ہوتا ہے. بہت بڑا فیئر ہے. جی, اس فیئر سے لوگ ٹریننگ نہیں کرواتے ہیں, کورسز نہیں کرواتے ہیں. وہ ایک پرسنٹیج چھوٹی ہے جو چھوڑ کر چلی جائے گی. اگر آپ لک آفٹر کر رہے ہیں جی جی, اپنے اسٹاف کو, یا پیئنگ them ویل, سب سے زیادہ ایک مینجمنٹ کا اصول جس کو ہم بریک کرتے ہیں وہ ہے کہ مینجمنٹ میں ایک بنیادی سوال جو پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سبارڈینیٹس کو سرزنش ضرور کرتے ہیں لیکن انہیں انسلٹ نہیں کرتے. تو جس ادارے میں عزت دی جاتی ہے
غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. جی میں ایک ادارے کے میں کام کر رہا تھا اور اس کے چیئرمین بڑے سخت مشہور تھے, بہت بری طرح سخت مشہور تھے وہ. جی ان میں سختی تھی بھی, لیکن میں نے دیکھا کہ کمال کے آدمی ہیں وہ. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ شاہ صاحب یہ کام جو ہے یہ ضروری ہے, اس کو آپ اگر کل تک کروا دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہو جائے گا. 2-3 دن کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا, ہی واز کانفیڈنٹ کہ مجھے کام دے دیا وہ ہو گیا ہوگا. تو کہنے لگے وہ کام ہو گیا تھا. میں نے سب کیسے ہو جاتا وہ, میں کرتا تو ہوتا. تو ان کو بڑا شوق لگا. کہنے لگے کیوں, کیا ہوا؟ میں نے صاحب ریزن کچھ بھی نہیں, میرا دل ہی نہیں چاہا کرنے کو. تو کہکا لگایا کہ اچھا کل کر دیں. میں نے کہا سر کل نہیں ہوگا, یہ میں پرسوں کر دوں گا. یہ انہوں نے واقعہ کوئی 50 جگہوں پہ کوٹ کیا کہ مجھے ایسے سبارڈینیٹ بہت پسند ہیں جو اتنی صاف گوئی سے بات کرتے ہیں. یہ جو صاف گوئی ہے کہ گھما کے بات نہیں کرنی ہے, سیدھا جو ہے وہ ہے, یہ آپ کو سیکیورٹی دلواتی ہے, یہ آپ کی جاب خراب نہیں کرتی ہے. جب انسان صاف گوئی سے کام لے رہا ہوتا ہے جی یہ اس کی پروٹیکشن بن جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, اور خوف ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اتنا صاف ہے, کلین ہے, کہ وہ جس کو انگریزی میں محاورتاً کہا جاتا ہے کہ he'll call a spade a spade. لیکن شاہ صاحب یہاں تو جو مالکان ہیں, اگر آپ ان کے منہ پہ یہ کہہ دیں کہ جی میں آج کام نہیں کروں گا, میں پرسوں کروں گا, وہ تو مائنڈ کر جاتے ہیں. عموماً ہم نے یہ پریکٹس دیکھی, میں بھی ایک آرگنائزیشن میں جس میں کام کرتا تھا, ان کو بھی نا سیٹھ صاحب کو نا بڑی جلدی ہوتی تھی ہر کام اسائنمنٹ کروانے کی. اچھا جو تو اس پہ میٹنگ میں بول پڑتا تھا کہ سر یہ تو آپ نے بڑا شارٹ ٹائم دیا, 3 دن میں یہ کرنے والا کام نہیں ہے, مجھے 1 ویک چاہیے, اس کو پورا مہینہ وہ ذلیل کرتا تھا مختلف فورمز پہ اور غصہ کرتا تھا. اچھا جو لوگ یہ کہتے تھے جی سر انشاءاللہ میں آپ کو نا 3 دن کے اندر دے دوں گا, کام ہوتا نہیں تھا. اس کے اندر ایک ٹائم تھا جو لگنا تھا, ایک پورا پلان بنانا ہے, اس پہ پھر ریویو کرنا ہے, اس کا کام ہی 10 دن کا تھا. اچھا وہ کیا کرتے تھے, 3 دن کے بعد جا کے جتنا بھی ہوتا تھا کام وہ دکھا دیتے تھے, اور وہ سیٹھ صاحب خوش ہو جاتے تھے اس بات پہ اور کہتے تھے کل تک اب تم نے کمپلیٹ کر کے لے کے آنا کام. وہ پھر کہتے تھے جی سر کل تک جو ہے نا وہ کام ہو جائے گا. اسی طرح لنگر آن کرتے کرتے 10ویں دن آ کے وہ کام دیتے تھے اور وہ خوش ہو جاتے تھے اس سے. جس نے صاف گوئی میں بات کی اس سے وہ ناراض ہو جاتے. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. جب کام لینے والے آدمی کے پاس خود تجربہ نہیں ہوتا, جی وہ مل میں سے خود گزرا نہیں ہوتا, اس وقت اس کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی جب ان کو بار بار اس ایکسپیرینس سے گزرنا پڑتا ہے تو بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ ذہن میں خود دیکھتے ہیں کہ 4-5 موقع آئے, یہ بندہ کہتا ہے کہ صاحب میں یہ 6 دن میں کر کے دوں گا, جی لوگوں نے کہا جی 3 دن میں کر دوں گا, لیکن انہوں نے لے لیے 9 دن. جی تو اس کا مطلب یہ آدمی صحیح کہتا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد اس طرح صاف گوئی کرنے والے کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. اوکے آپ اچھا مشورہ دیں آپ باسز کو ان کی مرضی کے خلاف, شروع میں آپ کی پوزیشن بہت خراب ہوگی, وہ شاید آپ کو پسند ہی نہ کریں بالکل. صحیح. لیکن حیران کن طریقے پہ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جہاں کوئی ٹی ڈی ایس معاملہ آئے گا وہ کہ علی عباس صاحب کو بلاؤ کہ بھائی علی عباس صاحب یہ مسئلہ اس کا کیا کیا جائے. ان کی ڈس لائکنگ اپنی جگہ, لیکن بلائیں گے آپ کو مشورے کے لیے. صحیح. صاف گوئی ہمیشہ پے کر جاتی ہے, کبھی نقصان نہیں دیتی. لیکن صاف گوئی کے بارے میں ایک گزارش کر دوں جی جی
کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم صاف گوئی کے نام پر بالکل وی چارج لائک اے بل، صحیح. وہ درست ایٹیچیوڈ نہیں ہے. صاف گوئی اس حد تک صاف گوئی ہے جب تک کہ آپ دوسرے کو انسلٹ نہیں کر رہے، اوکے. دوسرے کا مذاق نہیں اڑ رہا، صحیح صحیح. دوسرے لہجہ کی نرم ہونا لیگ چاہیے. پولنگ نہیں کر رہے. صحیح صحیح صحیح. تو صاف گوئی اپنی جگہ قائم رہتی ہے. لیکن جہاں ہم اس صاف گوئی کے آڑ میں کسی کے عیب کو اچھالتے ہیں. ایک آدمی چور ہے، محفل میں بیٹھا ہے، میں صاف گوئی کے نام پہ سیدھا کہتا ہوں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ تو چور ہیں. یہ صاف گوئی نہیں ہے. صحیح صحیح. تو صاف گوئی بلڈوز نہ کر رہی ہو سب کو تو بہت اپریشیٹ ہوتی ہے. لہجہ نرم ہونا چاہیے. شاہ صاحب بریک کا وقت ہو گیا. لہجے کے علاوہ اس کا کنٹینٹ جو ہے جی جی. وہ کسی قسم کی تضحیک نہ کر رہا ہوں. یا تحقیر، ان دونوں سے پاک رہنا چاہیے. بالکل صحیح. شاہ صاحب بریک کا وقت ہو گیا. بریک سے واپس آ کے ہم یہیں سے گفتگو جاری رکھیں گے. 2 نقطے مجھے بڑے ڈفرینٹ ملے ہیں ویسے اس آج کی گفتگو میں. ایک تو شاہ صاحب نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب زیادہ سیکیور ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی جاب آپ کو مل گئی ہے تو آپ سمجھ لیں آپ ساری زندگی کے لیے آپ کی اب زندگی میں آسانی ہو گئی ہے. دوسرا نقطہ بڑا اچھا لگا مجھے کہ جو لوگ اپنی ٹریننگز کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں وہ یہ مڈ کیریئر کرائسس کے شکار نہیں ہوتے. بریک کے بعد ملتے ہیں اور اسی موضوع کو آگے پھیلائیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا موضوع ہے مڈ کیریئر کرائسس. شاہ صاحب آپ نے جیسے کہا کہ ٹریننگ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں. اب جو اس وقت جو یوتھ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ 1-2 سال ان کو ہو گیا ہے، جاب انہوں نے شروع کی ہے، آپ ان کو کیا 3 ایسی باتیں بتائیں گے کہ وہ ابھی سے شروع کریں جو اگر وہ 15 سال کے بعد اس جو کرائسس ہے اس کا شکار نہ ہوں؟ ایک تو اپنے ٹریننگ کا بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی 3 پن پوائنٹ کر دیجئے جو کہ ڈویبل ہوں کہ یہ آپ اپنی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے یہ 3 کام کریں تو آپ کو مڈ کیریئر کرائسس جو ہے وہ 15 سال کے بعد نہیں آئیں گے. علی عباس صاحب، شاید میں یہ 3 پوائنٹس وہ لوگ جو پہلے سے جاب میں ہیں جی ان کے بجائے شاید ان لوگوں کے لیے بیان کرنا زیادہ فروٹفل سمجھوں گا جی جو کیریئر ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے، جی اور ان کی ہیڈ کوارٹر بلڈنگ جو ہے وہ ملٹی بلین پاؤنڈ کی ہے. ٹھیک. ملٹی بلین پاؤنڈ. صحیح. ان لوگوں کو میں نے اسٹڈی کیا. سر ادارے کا نام لے سکتے ہیں آپ؟ ہم کیونکہ چاہیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے اس ادارے کا. اگر کسی نے اچھا کام کیا تو ہمیں. یہ اکاؤنٹنٹ فرم ہے، یہ ٹھیک. KPMG. KPMG. یہ اپنے ایگزیکٹوز کو لیتے ہیں. شروع میں غالباً یہ گرومنگ کمپنیز کی سروسز اویل کر رہے تھے، اب انہوں نے ان ہاؤس گرومنگ کمپنی بنا لی. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایگزیکٹو جب یہ ہائر کرتے ہیں آفیسرس کو تو بہت ٹائم لیتے ہیں، اور اس پروسیس میں ان کی انویسٹمنٹ کافی ہو جاتی ہے. اس پہ لمبے پروسیس میں سے کینڈیڈیٹ کو گزارتے ہوئے لے کے آتے ہیں، پھر کہیں فیصلہ ہوتا ہے ٹھیک. کہ صاحب اسے لے لیں گے. اس کو 3 مہینے 4 مہینے ادارے میں رکھتے ہیں، وہ فیملرائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. ود دی ورکنگ آف دی کمپنی. ٹھیک. اس کے بعد وہ اسے اپنی جو ان ہاؤس گرومنگ کمپنی ہے اس کے اندر بھیج دیتے ہیں. اوکے. اور اس گرومنگ کمپنی کے اندر ہوتا کیا ہے؟
ابھی کام شروع نہیں ہوا, ابھی صرف ہائرنگ ہوئی ہے. ہائرنگ ہوئی ہے, 3-4 مہینے اس کو بٹھایا ہے دفتر میں, ٹھیک ہے, وہ فیملیرائز ہو گیا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے, صحیح ہے, یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے, اس کی آؤٹ پٹ کیسی ہے, اور ان کی مجھ سے ریکوائرمنٹ کیا ہوگی کہ میں ان کو کیا دوں. ٹھیک. جب وہ فیملیرائز ہو جاتا ہے اچھی طرح, تو اس افسر کو وہ گرومنگ کمپنی میں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کام اس کا ختم ہو گیا, اب وہ کام نہیں کر رہا, اب وہ گرومنگ کمپنی میں چلا گیا. وہ 1 مہینہ آپ وہاں گزارے گا. اوکے, 1 مہینہ, ٹھیک ہے. اب اس کمپنی کے اندر یہ ہمیں حیرت ہوگی, جی, اور شاید ہم یہ کہیں کہ وہ تو پیسہ ضائع کرتے ہیں. ہاں, اب وہاں ہو کیا رہا ہے کہ وہ اپنے اس آفسر کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی میں ویک ایریاز کیا کیا ہیں, تم نے نشست برخاست کیسے کرنی ہے, تمہارے مینرز اینڈ ایٹیکیٹس کیسے ہونے چاہیے, تم نے ڈریس اپ کیسے ہونا ہے, بال تم نے کیسے بنانے ہیں, تمہاری گفتگو میں یہاں فلاز ہیں, ان کو اس طرح امپروو کرو. وہ اس 1 مہینے میں صرف یہ سکھا دیتے ہیں. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. تو پرسنالٹی گرومنگ کرتے ہیں وہاں. اس کے بعد وہ بندہ آتا ہے کہ کام کرنے لگتا ہے. ہمارے یہاں ایک عام شکایت ہے, مجھ سے جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں, گفتگو ٹاک سیشن ہوتے ہیں, جی, ایک سوال نوجوان ضرور پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں جاب نہیں ملتی. ہاں جی, تو میں ان سے ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, آپ کو جاب نہیں ملتی, اور غلط نہیں ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, ایک لمبے عرصے سے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن جو ہائر کر رہے ہیں امپلائیز کو, جی, ان کو یہاں سٹیج پہ بلوائیے 5-6 لوگوں کو, اور ان سے پوچھئے, ان کو شکایت یہ ہمیں آدمی نہیں ملتے. جی, بالکل صحیح بات. ان کی بہت سی پوزیشنز ویکنٹ پڑی ہیں, جی, آدمی نہیں مل رہا ہے. تو یہ تماشا ہے کہ لوگ جاب تلاش کر رہے ہیں, اور جنہوں نے جاب پہ رکھنا انہیں آدمی نہیں مل رہے. اس کی بنیادی وجہ ہے ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنس میں تعلیم تو رہ گئی, باقی تربیت غائب ہو گئی وہاں سے. اور وہ جو تعلیم و تربیت, یہ ایک لفظ ایسا تھا جس میں یہ لازم ملزوم تھے, تعلیم و تربیت, میں تربیت غائب ہو گئی ہے. اب صرف تعلیم ہی تعلیم ہے, اور وہ بھی اس طرح کی تعلیم ہے کہ جس کے اندر انسان سیکھتا کچھ نہیں ہے, یاد سب کچھ کرتا ہے. تو یاد کیا وقت زیادہ عرصہ نہ ساتھ دیتا ہے, نہ انسان کو تیار کرتا ہے کہ وہ ایپلیکیشن آف مائنڈ میں چلا جائے, کہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکے کہیں. یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی. کسی نے مجھ سے ایک سوال پوچھ لیا کہ آپ بھی تو ایک لمبے عرصے سے جی, اس پوزیشن میں ہیں کہ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے پہلے تو ان سے کہا کہ شاید آپ کو پسند بھی نہیں آئے گا طریقہ کار میرا, تو آپ تو سیدھا کہیں گے کہ جی آپ تو فول پلے کرتے ہیں. نہ آپ نے اس کے بارے میں کبھی پہلے آپ فیملیئر ہوئے ہیں اس طریقہ کار سے جو میں کرتا ہوں. تو میں نے بتا رہا تھا کہ جو سینئر پوزیشنز ہیں ان کے جو سی ویز آتے ہیں, تو جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ سارٹ آؤٹ کر کے خود انٹرویو کر کے شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں. صحیح. تو اس کے بعد ایک اور سینئر کمیٹی ہے, وہ انہیں فردر شارٹ لسٹ کرتی ہے. تو اس پوزیشن پر 3 لوگ میرے پاس آ جائیں گے. تو
تو جب انہیں میں بلاتا ہوں تو جب میرے کمرے کا دروازہ وہ کھول رہے ہوتے ہیں، جی کیونکہ سیکرٹری تو پہلے بتاتا ہے کہ سب وہ آ رہے ہیں، جی تو ان کے دروازے کھولنے کے سٹائل سے لے کے کرسی میں بیٹھنے تک تقریباً 50% مائنڈ بن چکا ہوتا ہے میرا. تو بٹھا کے انہیں میں کمفرٹیبل کر دیتا ہوں یہ کہہ کے کہ صاحب اتنی سینئر پوزیشن پر انٹرویو میں کیا کروں گا آپ کو، اتنے سینئر آدمی ہیں آپ، تو یہ تو صرف گپ شپ کے لیے آپ کو بلایا ہے. تو میں اس سے پروفیشن کی بات ہی نہیں کروں گا، میں اس سے ایک جنرل گپ شپ لگاتا ہوں. لیکن وہ میں ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہوتا، نہ کمپنی کا پیسہ ضائع کر رہا ہوتا ہوں. وہ گپ شپ اصل میں مجھے اس کینڈیڈیٹ کے مائنڈ سیٹ اور ٹرینڈز وہاں سے مجھے پتہ لگ رہے ہیں، کیونکہ بات چیت وہ جرنلائزڈ ہے. اس کے بعد جو ان میں پسند آ گیا اس کو پھر دوبارہ میں ایک ہفتے کے بعد بلوا لوں گا، اور بلوا کے تو اس سے کہوں گا کہ ایسی مجھے آپ یاد آ رہے تھا، آئی تھاٹ کہ آپ سے ملا جائے، کافی لیں گے آپ. اور اس کے بعد میں اس سے گپ شپ یہ شروع کر دوں گا کہ کتابیں کون سی پڑھتے ہیں، کہ آپ کے پسند کے رائٹرز کون کون ہیں، پکچرز کون کون سی دیکھتے ہیں. اور ایک انتہائی ناپسندیدہ کویشچن اس سے جی کر دوں گا کہ آپ کی ایکٹیویٹیز شام کی اور کیا ہے. یہ گپ شپ آدھا گھنٹہ وہ کرے گا، چلا جائے گا. صحیح. تھرڈ ٹائم پھر اس کو میں کلب میں بلوا لوں گا کہ میں یہاں کلب میں آیا ہوں، کھانا کھانا چاہ رہا تھا، آئی تھاٹ کہ ہم اکٹھے کھانا کھا لیتے ہیں. اب وہ صاحب اپنے ذہن میں ایک چیز یقین کر چکے کہ میں نے ان سے دوستی کر لی ہے. صحیح. اب وہ جو کھانے پہ بیٹھے ہیں تو بالکل ان کے گارڈز آف ہو گئے ہیں. اب وہ بندہ میرے ساتھ بڑا کھل کے بات کر رہا ہے، تو میرے سامنے اس کی ریئل پکچر آ رہی ہے. صحیح. کہ یہ فطرت میں یہ بندہ کیسا ہے، اپنی اس کی نیچر کیا ہے، اس کا لیول، مینٹل لیول کیا ہے. اگر میں مطمئن ہو گیا تو میں ہائر کر لوں گا اسے. ٹھیک. اس لیے کہ اس نے ادارے کو ریپرزینٹ کرنا ہے، جی. وہ جنرل مینیجر ہے اس ادارے کا. لوگ اس کے ریفرنس سے ادارے کو جانیں گے. اگر اس کے اندر کہیں جھول ہے کوئی تو وہ ادارے پہ ریفلیکٹ کر جائے گا. اب یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس میں سے وہ بندہ گزر رہا ہے، لیکن یہ پے بہت کرتا ہے. تو میں بچوں سے یا نوجوانوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ صاحب آپ اپنی پرسنالٹی گرومنگ پہ توجہ دیجیے. جی بظاہر یہ پروسیس بہت لمبا سنائی دیتا ہے، جی جی محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ادارے کے لیے بہت ہی یوزفل ہے. میں نوجوانوں سے سب سے ایک عرض کیا کرتا ہوں جی کہ یہ جو پیس آف پیپر جس کو ہم ڈگری کہتے ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے ساری عمر. جی آپ جہاں جائیں گے سینئر آدمی ہے، اس سے ملیں گے. میں لاکھ کہتا رہوں کہ میں صاحب بڑا پڑھا لکھا ہوں، لیکن میری گفتگو اور میری گفتگو کے اندر ظاہر ہونے والے میرے خیالات وہ میری قابلیت کو ظاہر کر دیں گے. صحیح. میں اگر جا کے ان سے کہتا ہوں کہ صاحب آئی ایم ریئلی سوری، جی آپ کی ڈیمانڈ اس پوزیشن کے لیے جس قابلیت اور تعلیم کی ہے میں اس کا 50% بھی نہیں ہوں، صحیح. لیکن میں حاضر ہو گیا ہوں. جب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں تو سننے والا اس کو اس طرح سے لے گا کہ یہ بندہ واقعی بڑا پڑھا لکھا ہے اور یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، ہر بڑے آدمی کی طرح چھوٹا سمجھ رہا ہے. کیونکہ ایک لطیفہ یہ ہے کہ ہر بڑا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے.
یہ علم ایک ایسا میدان ہے یا ایک ایسا کھیل ہے جی جس کے رولز آف دی گیم ہیں ہی بالکل مختلف اس سے جو ہم سمجھ رہے ہیں. آپ ایک آدمی کو اس کمرے کے اندر کھڑا کر دیجئے, جی چھوٹا سا کمرہ ہے, دیواریں اس کی اوپر آ رہی چڑھ رہی ہیں, چھت نیچی ہے, جی اس میں وہ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے گا, اس کا قد اسے بڑا لمبا محسوس ہوگا. وہی آدمی اسے آپ کسی کرکٹ گراؤنڈ یا فٹ بال گراؤنڈ کے سینٹر میں کھڑا کریں جی 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 تو اس کو اپنا آپ پہلے کی نسبت کافی چھوٹا لگے چھوٹا گا, لگے. اور اسے کسی صحرا میں کھڑا کر دیں جی تو اس کو اپنا آپ ریت کے ایک ذرے کے برابر لگے گا. صحیح. قد تو اس کا اتنا ہی ہے, وہ 6 فٹ کا تھا, کمرے میں بھی, فٹ بال گراؤنڈ میں بھی, اور صحرا میں بھی. قد 1 انچ بھی چھوٹا نہیں ہوا, لیکن اس کا وین بڑھ گیا. تو جو آپ کو علم ملتا ہے, آپ کا وین بڑھتا ہے, اور آپ کو احساس ہوتا ہے میں تو کچھ جانتا ہی نہیں. صحیح صحیح صحیح, بڑی خوبصورت بات کیا. آپ بڑے لوگوں سے ملتے ہیں, جو بڑے سے بڑے آدمی سے ملتے چلے آتے ہیں. جب میں بڑا آدمی کہتا ہوں مراد یہ نہیں کہ ہولڈنگ سم سینئر پوزیشن, علم میں بڑا ہو, جو ذہنی طور پہ بڑا انسان ہے. جب میں بڑے سے بڑے کو ملتا چلا جاتا ہوں تو ان سے بات کر کے مجھے اپنا آپ بڑا چھوٹا لگتا ہے. تو میں اپنے آپ کو چھوٹا واقع سمجھنے لگتا ہوں, یار میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, ہیں تو یہ لوگ. تو پھر اگر علی عباس صاحب مجھے یہ کہہ دیں کہ تم ہو کون, کیا سمجھتے ہو, میرے لیے وہ سچائی ہے, برا ماننے کی بات نہیں ہے. کہ علی عباس صاحب نے تو مجھے میری اصلیت بتائی ہے کہ تم بہت چھوٹے آدمی ہو, جانتی کچھ نہیں ہو, اور وہ سچ بول رہے ہیں تو برا کیوں مناؤں. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے. جی جی جب آپ ایک تو جو میں پرسنالٹی گرومنگ کی بات کر رہا تھا کہ آپ اپنی گرومنگ پہ توجہ دیجئے. دوسری جو چیز آپ کو واقعتاً آگے لے جائے گی وہ آپ کا مطالعہ ہے. مطالعہ, ٹھیک. یہ ٹی وی اور یوٹیوب اور یہ یوٹیوب اور دوسروں کو چھوڑ دیجئے, آپ صحیح. اس پہ اتنا وقت مت صرف کیجئے. میں انہیں برا نہیں کہہ رہا. ٹھیک. آپ پنجاب پبلک لائبریری کو پکڑ لیجئے, اوکے, کتابوں کی طرف آ جائیں. وہاں پہ کتاب ایک ایسی اچھی چیز ہے, کبھی اس پہ بھی اس اینگل سے بھی دیکھ لیجئے. جی جیسے ایک ہمارے پرائم منسٹر تھے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے, فیروز خان نون, انہوں نے ایک کتاب لکھی فرام مائی میموائرز. جی اس بندے نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ جاگیردارانہ ماحول تھا. ایچ ایس این میں تعلیم حاصل کی, پھر آکسفورڈ میں پڑھتے رہے, پاکستان میں واپس آ گئے, پرائم منسٹر بن گئے. جی بائی دا وے فیروز خان نون از دی ون جنہوں نے گوادر عمان سے لے کے ہمیں دی تھی. اوکے, تو بڑا احسان کیا انہوں نے اس ملک پہ. He got us. اصل ساری نیگوشیشنز فیروز خان نون صاحب نے کی تھی. صحیح صحیح. اس میں ان کی بیگم صاحبہ واز این انسٹرومنٹل. اوکے. تو ڈیل کنکلوڈ ہوئی ایوب خان کے دور میں, جی لیکن سارا کام فیروز خان نون کے زمانے میں ہو گیا تھا. صحیح. میرے ریلیٹیو نہیں ہیں, جی نہ جی. میں جانتا ہوں انہیں, جی جی. زندگی میں ملا بھی کبھی نہیں. تو میں تو ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا تھا. اب ان کا 60-70 سال کا جو تجربہ ہے, ہارڈ ارنڈ ایکسپیرئنس, تمام تکلیفیں اٹھائی ہیں, وہ 100 روپے کی کتاب میں, اس وقت 100 روپے کی تھی, ان کا 70 سالہ تجربہ مجھے 100 روپے میں اویلیبل ہو رہا ہے. صحیح. کوئی سی کتاب پڑھیں گے, اس میں جو علم چھپا ہے وہ ہمیں چند 100 روپے میں مل رہا ہے. بالکل صحیح. اس وقت ان کی کتاب انگریزی میں 100 روپے کی تھی,
میں بات کر رہا ہوں موسٹ پروبیبلی 1968 صحیح 69 کچھ ایسا ٹائم تھا وہ. تو کتابوں میں سے جب ہم ان سے دوستی کر لیتے ہیں جی جی. کتابوں سے، تو لوگوں کے 80 سالہ تجربے جس میں مار کھائی ہے انہوں نے انویسٹ کیا ہے ان ہارڈ ورک کو، ٹائم کو، پیسے کو، وہ ہمیں چند سو روپے میں اویلیبل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو کتابوں پہ ہم زور دے دیں، اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا. دیکھیے جی یہ ہوتا، میرے بیٹے نے جب کوالیفائی کیا تو وہ میری جان کو آیا ہوا تھا کہ ابو فلاں کو رنگ کریں، فلاں کو کہہ دیں جاب دے دیں. جی جی. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بیٹے میرے والد صاحب کو کبھی یہ پتہ ہی نہیں ہوا کہ میں کس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں. صحیح. وہ تو کبھی اتفاق سے ذکر آ جائے تو انہیں پتہ چل جائے کہ میں اب فلاں میں آرگنائزیشن میں نہیں فلاں میں کام کر رہا ہوں. صحیح. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا رویہ یہی ہو کہ مجھے پتہ نہ چلے کہ آپ کہاں جاب کر رہے ہیں، بجائے اس کی کہ میں سفارش کروں. اللہ اللہ کر کے انہیں جاب مل گئی جنرل ٹائرز میں. ٹھیک. MBA کیے ہوئے ہیں، فائننس میں میجر ہے ان کا. تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے کمپلینٹ کی میرے پاس کہ یہ تو بڑی سخت ناانصافی ہو رہی ہے. مجھے وہ یہ تو سیلری دے رہے ہیں، میرے ساتھ کے MBAs ہیں ان کو یہ سیلری دے رہے ہیں جو تقریباً ڈبل ہے. ٹھیک. تو اب بحیثیت باپ کے تو مجھ سے توقع ان کی یہ تھی بیٹے کی کہ میں فوراً ہمدردی کا اظہار کروں گا اور میں ٹیلی فون اٹھاؤں گا اور بات کروں گا کہ صاحب اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے. میں نے انہیں کہا کہ اس کا جواب میں آپ کو پھر دوں گا، یہ مجھے بتائیے آپ کی ڈپارٹمنٹل میٹنگ کب ہو رہی ہے. تو انہوں نے بتایا جی پیریوڈیکلی ہوتی ہے تو اب فلاں میٹنگ، اس کے بعد اس پر بات کریں گے، میٹنگ اٹینڈ کر لیجیے آپ. ٹھیک. تو جب انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کر لی تو میرے ساتھ بات کی انہوں نے، تو میں نے کہا آپ نے فرق محسوس کیا کہ وہ لوگ جن کو باوجود آپ کی کوالیفیکیشنز کے جی. آپ سے تقریباً دگنی سیلری مل رہی ہے، اس میٹنگ کے اندر وہ کیسے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور آپ کیسے کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ اگر میں میٹنگ لے رہا ہوں، ہوتی رہتی میٹنگز، اس کی چیئر کرتے رہتے ہیں. اب ایک ینگ آفسر ہے، جی جی. اس سے میں ایک بات کرتا ہوں تو وہ مجھے اس کا جواب دیتا ہے، اس کے ساتھ مختلف انالوجیز کوٹ کرتا ہے کہ صاحب یونیلیور میں یہ مسئلہ آیا تھا تو انہوں نے اس کو یوں حل کیا. صحیح صحیح. امبانی صاحب کے یہاں مسئلہ آیا تو انہوں نے یہ کیا، ٹاٹا کے یہاں مسئلہ آیا انہوں نے یہ کیا، سیگلز میں مسئلہ آیا تو یہ کیا. صحیح. تو ہم اس کو یوں حل کر سکتے ہیں، یہ سولوشن ہے. اب میں اسے پسند کروں گا یا اس آدمی کو پسند کروں گا جو خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، جناب. سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. شاہ صاحب بریک کا وقت ہو گیا، بریک سے واپس آ کے ہم یہیں سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو اسٹریٹ فارورڈ جو لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے. اگر 4-5 سیٹ یہاں بیٹھے ہوں، اگر میں ان سب سے ایک سوال پوچھوں کہ کیا آپ لوگ اسٹریٹ فارورڈنس پسند کرتے ہیں، تو سب کہیں گے جی ہم تو ایسے ہی امپلائیز کو پسند کرتے ہیں جو اسٹریٹ بات کریں، سیدھی بات کریں. لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہوگا. جب ان کے ساتھ اسٹریٹ بات کی جاتی ہے تو وہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. ہمارا آج کا موضوع ہے مڈ کیریئر کرائسس. سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب ایک تو دیکھیں، آپ جب سیٹ کی بات کی نا کہ وہ گھبرا جاتا ہے کہ میں پیسے لگاؤں گا ہارورڈ میں یا آکسفورڈ بھیجوں گا تو وہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اچھا وہ ایک بات نہیں سوچتا کبھی بھی کہ جو میں لے رہا ہوں اسٹوڈنٹ یا کینڈیڈیٹ،
وہ بھی تو کسی نے ٹرین کیا تھا. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نے ان پہ انویسٹمنٹ کی تھی اور وہ مجھے ٹرینڈ شخص ایک مل گیا ہے جس کی میں نے 15 لاکھ یا 20 لاکھ جتنی بھی تنخواہ لگا لی ہے. لیکن جب اس کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے تو وہ اس کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ اسٹریٹ فارورڈنس جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، لوگ پسند کرتے ہیں. آپ اپنا رویہ بتائیے، جو آپ کے امپلائیز ہیں، جو آپ کے جونیئرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، آپ ان کی جو اسٹریٹ فارورڈنس ہے وہ پسند کرتے ہیں آپ؟ یا کہیں آپ کو بھی میٹنگ میں ایک ایگو بھی تو ہوتی ہے نا ایک باس کی، اور ایک باس سمجھتا ہے کیونکہ وہ مالک ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، یا وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں سپیریئر ہوں سب سے اور مجھے سب سے زیادہ آتا ہے. اور میٹنگ میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سر نہیں ایسے نہیں ایسے، اور آپ نے اس ڈیسیژن میں یہ غلطی کی تھی اسی لیے ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو آپ اپنا کوئی ذاتی ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. علی عباس صاحب، بہت مشکل سوال آپ نے کر دیا. فیشن کے طور پہ تو میں فوراً یہ کہوں گا کہ نہیں صاحب، میں تو مائنڈ نہیں کرتا. جی جی. قصہ یہ ہے کہ اگر انسان کو ایک بات کا پتہ چل جائے، ریئلائز ہو جائے کہ میری کامیابی در حقیقت مرہون منت ہے میرے ان سبارڈینیٹس. ٹھیک. یہ اچھا کام کریں گے تو میرا ڈپارٹمنٹ صحیح کام کر رہا ہوگا، میرا نام پیدا ہوگا. اب ہے تو یہ بلا کی خود غرضی، اگر گہرائی سے ایگزامن کریں کہ اگر مجھے یہ ادراک ہو جائے کہ میری جو واہ واہ ہو رہی ہے وہ میری اس ٹیم کی محنت کی وجہ سے ہے، تو میں اس ٹیم کو لک آفٹر کروں. لیکن در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب ٹاپ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو ایک بات کا احساس ہو جائے جی. کہ میری جاب اس لیے ہو رہی ہے کہ میرے رزلٹ بڑے اچھے ہیں، اور میرے رزلٹ جو اچھے آ رہے ہیں وہ صرف میرے نہیں ہیں، اصل محنت اس ٹیم کی ہے جو میرے ساتھ ہے، تو پھر مجھے ان کی بات بری نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹریننگ صحیح ہاتھوں میں ہوئی ہے اور انہوں نے آپ کو یہ اس طرح گروم کر لیا کہ صرف یہ جاب کی بات نہیں ہے، ایون ان سوشل لائف، پرائیویٹ لائف، فیملی لائف، آپ کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ یار دوسرے مجھ سے بہتر ہیں. جی جی. تو جب آپ دوسروں کو بہتر تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ان کی بات آپ کو بری نہیں لگتی، بلکہ ان کی کہی ہوئی بات کو یا ان کی تنقید کو آپ سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اس کو ایگزامن کرتے ہیں کہ انہوں نے جو میرے اوپر تنقید کی وہ میری کس خامی کی وجہ سے ہوئی، میں وہ درست کر لوں. صحیح. وہ آدمی کے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے دانا لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ انسان کے جیسے کچھ چیزیں کامیابی کی ضامن ہیں، جی جی. ناکامی کا آسان نسخہ ہے غصہ اور انا. یہ انسان کو بالآخر ناکامی تک لے جاتی ہیں. تو جس آدمی نے اپنی دو چیزیں علیحدہ کر لی، اپنی ذات سے نکال لیں، صحیح. اور ایٹ لیسٹ انہیں کنٹرول کر لیا، تو پھر کامیاب ہوتا جاتا بندہ. شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو جو ہے ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. شاہ صاحب نے 4-5 جو بڑے نقطے جو ہیں وہ جو بیان کیے. ایک تو اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں، ایکسپوجر حاصل کریں. اگر اس کے لیے آپ کو دوسرے شہروں پہ یا دوسرے ملکوں میں بھی جانا پڑے تو آپ اس سے گریز نہ کریں. دوسرا، اپنے اندر جو ایگو ہے اس کو کم سے کم رکھے، دوسروں کو بہتر سمجھے، اپنے آپ کو
کمتر سمجھے. بڑی خوبصورت شاہ صاحب نے مثال دی کہ کمرے میں اگر آپ ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کمرہ بہت چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں. اگر اسٹیڈیم میں آپ چلے جائیں اور صحرا میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں خود کتنا چھوٹا ہوں اور یہ دنیا کتنی بڑی ہے، یا جو میرا جو قد ہے وہ کتنا چھوٹا ہے. اس لیے بہتر سے بہتر لوگوں کے ساتھ اپنی ملاقات رکھیں تاکہ آپ کو احساس ہوتا رہے کہ آپ کمتر ہیں، آپ چھوٹے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں، سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، نیچے نمبر آ رہا ہے. آپ کا جو ہم واٹس اپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا شاہ صاحب سے اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ویڈیو بنا کے بھی کر سکتے ہیں، ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.